فأعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ اور میں پروردگار کے پاک گھر میں حاضر ہیں، دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ رجب المرجب اپنے عددی اعتبار سے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ماہ رجب کے آغاز سے ہم نے بہت سارے دن منائے، ان دنوں کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ گزشتہ دنوں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دن منایا گیا، پھر مولا کائنات کا دن منایا گیا، گزشتہ رات شب معراج منائی گئی، بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو کا جو آج کا عنوان رکھا ہے وہ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کو رکھا ہے۔ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کر کے نماز جمعۃ المبارک ادا کریں گے۔ آج بالخصوص انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائی خلیل احمد فریدی صاحب چشتیاں سے رہنما ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اور بڑے پیارے ساتھی ہیں، آج تشریف لائے ہیں۔ کرسی دیں آپ کو، پیچھے کرسی پہ ہو جائیں، ایزی ہو جائیں گے۔ اچھا، جس بھی شخصیت کا دن منایا جاتا ہے، دن منائے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے آنے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور خوشی مناتا وہ ہے جس کو آنے والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس کا۔ کسی کا خون کا تعلق ہوتا ہے، کسی کا عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، کسی کا نسبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس دن کو منائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے اس ذات کے متعلق جو اس دن آئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نظام ہی نہیں رکھا کہ آنے والا کچھ دیے بغیر واپس چلا جائے۔ آپ دنیا داری کی مثال کو اگر سمجھ لیں اور کچھ محسوس کریں تو دنیا داری میں بھی جن کا استقبال ہوتا ہے وہی کرتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آپ سے پہلے کہ مجھے سننے والے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایم پی اے، ایم این اے ان کی کبھی مثال ہی نہیں کبھی دی۔ میں نے زندگی میں وزیروں سفیروں کی کبھی مثال ہی نہیں دی، یہ مثال دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ جسٹ آپ کو سمجھانے کی خاطر کہ آپ کے علاقے میں آپ کے متعلقہ کسی بندے کا بھی استقبال ہو تو کرتا وہی ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور جب وہ آتا ہے جس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ آئے اور کچھ دیے بغیر واپس چلا جائے۔ نہیں ہوتا نا؟ ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد منا کر کہ ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ وہی مناتے ہیں جن کا وہ عقیدت کا میلاد کا تعلق ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ۔
اب بتائیے جو حضور کا میلاد منائیں، جو حضور کی آمد کا استقبال کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور آئیں بھی اور کچھ عطا کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں جنہوں نے مانگا تھا ان کے تو مقدر جاگے ہی جاگے، ان کے ساتھ لگنے والوں میں سے ہزاروں کے مقدر جاگ گئے۔ امام شرف الدین بوسیری کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ شاعر تھے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک شاعر کا ذکر ہو رہا تھا، لکھ لینا اور بات ہے، لکھ کے پکے رہنا اور بات ہے۔ نہیں یہ سب کے لیے تھی بھی نہیں بات، خیر ہے جو بول پڑے ہیں انہی کے لیے بات تھی۔ کئیوں نے لکھا پھر لکھ کے مٹا بھی دیا، کئیوں نے لکھا لکھتے وقت کیفیت اور تھی، جب دباؤ بڑھا تو مٹا بھی دیا۔ حدیبیہ میں علی سے کہا تھا مصطفیٰ نے لکھ کے مٹا دو، کہا جی میں نہیں مٹانے والوں میں، میں لکھنے والوں میں ہوں، مٹانے والوں میں کسی اور کو لے آئیں۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے تو میرے نام کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، پھر کسی نے نہیں مٹایا، حضور نے خود اپنے نام کو مٹایا نہیں، صرف اس کے اوپر اس طرح نا ایک لکیر دے دی تاکہ کئیوں کی ذہنوں پہ لکیر آ جائے، نام تو محمد رسول اللہ پھر بھی اسی طرح ہی قائم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام شرف الدین بوسیری بھی اسی طرح ہی تھے، جب تک مصطفیٰ کے نہیں ہوئے تھے تب تک اسی طرح ہی تھے جس طرح آج کا یہ حال ہو رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جب انہیں فالج نے آ کے لیا، فالج ہو گیا۔ کبھی فالج لا علاج مرض ہوا کرتا تھا، طبیبوں کو حکیموں کو دکھایا گیا مگر جواب ملا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب دنیا کے حکیموں نے جواب دے دیا تو بوسیری نے اس طبیب مطلق کے حبیب کے حضور عرض کر دی، لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ یہ قصیدہ بردہ جسے کہا جاتا ہے، تب تک بردہ نہیں تھا، خالی قصیدہ تھا۔ بھائی جان برد کہتے ہیں چادر کو، لاہو مخت مخطط برد یمن۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا ذرا چہرے سے وہ جو یمنی چادر ہے نا حضور ذرا ہٹا کے چہرہ ودھا کی زیارت ہی کروا دیں ذرا۔ برد کہتے ہیں چادر کو، چادر تو ملی بعد میں ہے۔ تھوڑی سا اس کا والٹیج بڑھائیں جناب، والٹیج بڑھائیں اس کی۔ چادر تو ملی ہی بعد میں ہے، قصیدہ لکھا تھا، خالی قصیدہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا مہربانی فرمائیں۔ پھر سرکار بوسیری کو اپنے ہاں نہیں بلایا، سرکار خود کرم نوازی کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ بوسیری سے کہا وہ سب کچھ سناؤ، جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ عرض کرتے آقا جی چاہتا ہے کھڑے ہو کے سناؤ، لیٹ کے نہ سناؤں، تو فرمایا کھڑے ہو کے سنانا، کھڑے ہو کے سنا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں تو کھڑا ہو نہیں سکتا، فالج کا مریض ہوں۔ کہا دیکھا نہیں کائنات کا طبیب تیرے گھر میں آ گیا، اجازت ملنے کی ضرورت تھی۔ بوسیری کھڑے ہو گئے، حضور تشریف فرما ہو گئے، غلام کھڑا ہو گیا، آقا تشریف فرما ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ بات سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہے، حضور جھوم جھوم کے سنتے رہے۔ سارا قصیدہ کمپلیٹ ہوا۔ ہارون بھائی، علامہ صاحب قبلہ، آپ سارے کبھی قصیدہ بردہ کو پڑھیں تو 4 شعر نہیں ہیں، بہت لمبے شعر ہیں۔ آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے 2 پڑھے تھے، حضور نے فرمایا بس کرو۔ وہ پڑھتے گئے، لجپال کرم کرتے گئے، سارا سنتے گئے، سن لیا۔ حضور جاتے ہوئے چونکہ آئے تھے گھر اس کے امام شرف الدین بوسیری کے، چونکہ گھر آئے تھے، اب جو آتا ہے وہ عطا کیے بغیر جاتا، پہلے شفا عطا کی، جاتے ہوئے چادر عطا کر دی۔
بوسیری نے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ رکھ دیا. یہ وہ قصیدہ ہے جس پہ مصطفیٰ نے چادر عطا کی تھی. اس کا نام ہے قصیدہ بردہ. اچھا بوسیری کو خبر ہے کہ یہ وہ کرم نوازی ہے جو لجپال نے مجھ پہ کی ہے، مجھ پہ ہوئی ہے. یا لجپال کو پتا ہے یا میں غلام کو پتا ہے. کل تک تو چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، اب گھر سے باہر نکلے نا تو کوئی ملنگ طبیعت کا آگے کا مجذوب کھڑا تھا، جاتے ہوئے کہتا ہے بوسیری بوسیری اور رات والا عقیدہ وہ قصیدہ ہمیں بھی سنا. ہائے 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 ہائے، وہ رات والا قصیدہ ہمیں بھی سنا. بوسیری نے قصیدہ بعد میں سنایا. کل پہلے بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہاں تھا؟ یا سننے والا مصطفیٰ تھا یا سنانے والا میں غریب تھا؟ تو کہاں تھا؟ کہا تو نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. آپ کبھی دیر کے بعد ملے نا، کہتے ہو کتھے گئے سو سرکار؟ وہ کہندا جی تواڈے قدماں وچ. تسی کدے قدماں وچ ویکھیا ہی نہیں جناب، تواڈے قدماں وچ نہیں. میرا خیال ہے اتنے نہیں کہندے، صرف اسی چشتیاں والے ہی کہنے ہیں. نہیں نہیں نہیں، تسی تے سیدھے سارے سیدھے سادے بندے ہو. اے سارے ولاویں ساڈے چشتیاں والے ہیں نا سارے آپ کے قدموں میں. اچھا وہ جب یہ جو لفظ ہے نا، اس نے کہا تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. کہا کہاں تھا؟ کہا جب مصطفیٰ جھوم رہے تھے نا، مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا میں بھی جھوم رہا تھا. مصطفیٰ کے قدموں حضور جھوم رہے تھے، میں سرکار کے قدموں کو چوم رہا تھا. آنے والا کچھ عطا کیے بغیر جاتا نہیں. جب اتنا عقیدہ بن جائے اور آپ یہ ساری بات سمجھ جاؤ تو پھر دیکھو جو آیا کعبے میں ہے وہ عطا کیے بغیر کیسے چلا جائے گا؟ وہ عطا کیے بغیر کیسے چلا جائے گا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ عطا ان کو ہوتا ہے جو استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. جو زد پہ اڑے ہوتے ہیں انہیں ککھ نہیں ملتا. زد پہ نہ اڑو، راستے میں کھڑے ہو جاؤ کہیں استقبال پہ. اللہ نے ہدایت کے نظام میں کچھ عہدے بنائے ہیں نا، اللہ نے کچھ ذمہ داریاں بنائی ہیں. جیسے نبوت ہے، جیسے عقیدہ توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے. نبوت شروع آدم سے ہوئی، ختم مصطفیٰ پہ ہوئی. رسالت شروع آدم سے ہوئی، ختم مصطفیٰ پہ ہوئی. عقیدہ توحید سے لے کر رسالت جب اختتام پذیر ہو گئی تو چاہیے تھا، جاگیو جی ذرا، چاہیے تھا آپ بہت بڑی بلڈنگ بنا کر اس کو لاوارث نہیں چھوڑتے، اس کا کوئی محافظ بناتے ہیں. اس سارے اسلام کے نظام کا کوئی محافظ چاہیے تھا. جب محافظت کی بات آئی تو مصطفیٰ نے لوگوں پہ نہیں چھوڑا، غدیر خم پہ مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا لوگوں سن لو، سارے نظام کا محافظ علی ہے. اس سارے نظام کا محافظ علی ہے. توحید کا، نبوت کا، رسالت کا، اس سارے عہدوں کی جو محافظت ہے وہ ولایت کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ ولایت کے ذمے ہے. آپ کو نا چھوٹی سی بات اس میں سمجھانے کی غرض سے کہتا ہوں. اب چونکہ آپ کا ذہنی معیار یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہوگی مگر اس کو سمجھنے کی حد تک لے لیں. بر صغیر کا مزاج ایسا نہیں. اولاد جوان ہو جائے، ہر عاقل بالغ کو اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی اجازت ہے. ایتھو جدو تھلے اتر جائے گل تے ہولی جی سر ہلائیو، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا نہیں نا. ہر عاقل بالغ کو شریعت نے، قانون نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی پسند کا، قرآن کہتا ہے تزوجو، نکاح کرو ان سے. حدیث پاک ہے الولودا الودودا، جو تم سے محبت کرے. پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے مگر کرو اصول اور ضابطے کے اندر اندر.
حدود کو پامال کر کے نہیں، اقدار کی حفاظت کر کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اجازت ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ اب جا کے کچھ لوگوں کو عقل شعور آیا ہے، وہ بھی شریعت کی وجہ سے لوگوں نے شعور نہیں لیا۔ جب اولاد اپنی نکل گئی ہے نا اپنے اختیارات سے، اپنی طاقت سے، جب اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اب کچھ حیا آنا شروع ہو گیا ہے، ورنہ لوگ بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ حضور کی سنت نہیں، مصطفیٰ نے نہیں پوچھا، سیدہ کائنات سے نہیں پوچھا کہ علی سے تیرا نکاح کروں کہ نہ کروں، پوچھا ہے۔ ساری میٹھی میٹھی سنتوں کا پتہ ہے، یہ میٹھی سنت کا نہیں پتہ کہ بیٹیوں سے پوچھا بھی جاتا ہے، انہیں ایسے ہی کسی کے پلے نہیں باندھ دیا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر اس کو اجازت ہے، وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے، کر سکتا ہے۔ مجھے دیکھیے جی آپ سارے، جب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ پوری بات کیسے ہے؟ فرمایا ولی کے بغیر شادی ہوتی نہیں۔ یا بول لیں یا لفظ واپس کر دیں، ولی کے بغیر، ہاں سرکار کی حدیث پاک ہے، فرمایا ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ یا باپ ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، یا جس کو وہ ولی بنائے۔ ولی کا معنی پھر دوست نہیں ہوتا، ورنہ دوستوں میں کوئی ولی بن کے دکھائے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دے وارث نو سدو، اسے اس کے وارث کو بلاؤ۔ پوری بات یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے، مگر ان کی کئیوں کی اجازت کے بغیر ہوتا نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ شعور دینے کی اولاد کو کوشش کریں، مگر جب وہ اڑ جائیں تو پھر ان کا مقدر ان کے ساتھ ہے۔ بھئی اس کے علاوہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر اور بات، تو اس سے پہلے کہ عزتوں کے جنازے نکلیں، بہتر ہے کہ پھر اگر آپ شعور نہیں دے سکے، آپ کو اس کا آسان سا حل بتاتا ہوں، جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شروع دن سے جب آپ پنجابی چاک دے ہو جب واگاں کھلیاں چھڑ دے ہو گے نا، واگاں نہیں سمجھ دے ہو نا، سمجھ دے ہو تسی نہیں سمجھنا تے ہور لاہور والے نے سمجھنا ہے۔ ہاں واگاں کھلیاں چھڑ دے ہو نا تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے کنٹرول میں رہیں تو محبت والا کنٹرول رکھ، مار والا نہیں۔ محبت والا کنٹرول رکھ، وہ تجھ سے ڈرے نہیں، تجھے دوست بنائیں، تاکہ جب ولی ہی دوست بن جائے تو سارا کام ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ جب دوستیاں باہر جا کے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے باہر تو کوئی تیرا مخالف بھی بیٹھا ہو، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ بات سمجھیں؟ اللہ نے سارے نظام کی جو محافظت ہے وہ ولایت کے ذمہ رکھی ہے، اس لیے اللہ معبود اکبر ہے، اس کے سوا تو معبود ہی کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، لوگو میں اللہ ہوں مگر ایمان والوں کا ولی بھی ہوں۔ ولایت اتنا بڑا ایک پورا ایک نظام ہے ولایت کا، اور ولایت کا سرچشمہ سوائے علی کے کائنات میں اور کوئی ہو سکتا نہیں، کیونکہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، ولایت علی سے شروع ہو گئی۔ آپ نے لفظ ہی نہیں سنے میرا خیال ہے، نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ پہ، ولایت علی سے شروع ہو گئی۔ کل تک نقش بندی کہتے تھے ہمارا سردار ابو بکر ہے، مجدد الفسانی خواجہ احمد سرہندی فاروقی نے کہا جو یہ کہے کہ ہمارا سربراہ علی نہیں ابو بکر ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بے دین ہے، کیونکہ ولایت ابو بکر سے نہیں چلی، ولایت علی سے چلی ہے۔ ابو بکر کا ہو کر بھی ولایت میں سرچشمہ علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ اب ماننے میں کچھ بندے دو طرح کے خلیل بھائی تقسیم ہوتے ہیں۔ ماننے والوں میں دو کیٹاگریاں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جو مان کر بھی گھٹاتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے کہو نا نہیں اسی نہیں بندے، نہیں بندے دے پتران طرح نہیں من دے،
مندے ہے جے تسی؟ نہیں نہیں ہم ولیوں کو مانتے ہیں۔ میں کہا کیوں جیا؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں۔ میں کہا کیسے؟ نہیں نہیں ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر میں کہا ہاں مانتا ہے، مگر مانتا اپنے جیسا ہے۔ جو گھٹاتے ہیں وہ مقصر ہیں۔ قصر نماز قصر نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں مقصر، گھٹانے والا۔ ایک ہوتا ہے مانتا ہے مگر اپنے مقام سے بڑھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں غالی۔ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی دو طرح کے گروہ بن گئے تھے۔ ایک نے اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک نے اتنا کم کیا کہ انہیں کہا یہ تو ککھ بھی نہیں۔ دونوں جہنمی۔ مصطفیٰ کے متعلق بھی دو طرح کے لوگ سامنے آئے۔ کئیوں نے اتنا بڑھایا، آج بھی بڑھاتے ہیں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہی خدا ہے، خدا ہی مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، یہ غلو ہے، اسے غالی کہتے ہیں۔ ایک مقصر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے، بندہ ہے اللہ کا، ہم جیسا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ مقصر ہیں، وہ غالی ہیں۔ رسالت کے بعد جب ولایت آئی تو مولا کے متعلق بھی یہی دو طرح کے بندے سامنے آئے۔ ایک مقصر تھے، انہیں کیا چوتھے نمبر تے ہے۔ نمبر توڑے ابیاں نے دیتے نے، یہ کس نے کہا ہے نمبر لگاؤ؟ علی دا پہلا نمبر تے، علی دا چوتھا نمبر۔ میں نے کہا نمبر تو دینے والا ہے، جب تیرے ہاتھ میں قیامت کا دن کا پرچہ ہوگا تو نمبر تو وہ لگائیں گے، تو نمبر لگانے والا ہے کہ کتنے نمبر پہ ہے۔ اللہ کا مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، وہ جہاں جس کو جس نمبر پہ رکھے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ علی کتنے نمبر پہ، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایک مقصر ہیں جو گھٹاتے ہیں، ایک غالی ہیں جو علی کو بڑھا کر، کیونکہ انہوں نے کائنات میں دیکھا بندہ ایسا ہے، نبی بھی نہیں مگر چہرے کو دیکھنا عبادت بنتا ہے۔ نبیوں کی صف میں علی نہیں، سر ہلائیں جی۔ اہل سنت کا عقیدہ نکھر کے سامنے آئے۔ علی رسالت کی صف میں نہیں کھڑا، علی نبوت کی صف میں نہیں کھڑا، مگر کیسا بندہ ہے اس کے بندوں میں، مگر چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر کرو تو عبادت، دماغ میں سوچو تو عبادت۔ جس کی خاطر کائنات کا نظام بدلتا ہے، عصر رہ جائے تو سورج پلٹ آتا ہے، نبی نہیں ہے۔ کٹھا صاحب سلامت، سیاب صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ نبی نہیں ہے، ولی ہے اور امام الاولیاء ہے۔ نبیوں کی صف میں نہیں، ولیوں کی صف میں ہے، رسولوں کی صف میں نہیں، مگر بیوی وہ ہے جس کا زمین پہ نکاح بعد میں ہوتا ہے، جبریل آ کے کہتا ہے وہاں اللہ نے پہلے پڑھا دیا۔ نبی نہیں ہے، ہم کیوں کریں جی؟ نبوت کو بندوں نے عطا کرنی ہے، نبوت عطا کرنے والا وہ مالک ہے۔ کریم نے کرم کرتے ہوئے کمال کر دیا، کہا اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ اب دو طرح کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، مقصرین کو تکلیف ہوتی ہے، غالیوں کو ہوتی ہے۔ غالیوں نے علی کو بڑھا کر خدا بنا دیا، ان کا کام ایسے ہیں جو خدا کے کرنے والے ہیں۔ مثلا 1000 سوال ہے، انڈے کون دیتا ہے جانور، بچے کون دیتا ہے، جواب کسی نے نہیں دیا سوائے علی کے۔ آپ سے تو پوچھا جائے نا شیر انڈے دیتا ہے بچے دیتا ہے، کہنا شیر دی مرضی ہے، جنگل دا بادشاہ انڈے دے وے بچے دے وے، وہ دی مرضی۔ یہ جاہلوں کا جواب ہے، مولا نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ اس لیے اب یہ بات ہماری نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے۔ دو طرح کے طبقات سامنے آتے ہیں، تکلیف دونوں کو ہوتی ہے۔ گھٹا دیں تو غالیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بڑھا دیں تو مقصرین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہر جگہ پہ بندے ہوتے ہیں، مثلا آپ وہ ہیں، آپ میں سے کئی جو مجھ سے بھی پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، صاحب یہ محبت ہی ہے اور کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی دیکھا ہے، کئی ہیں
آتے بھی سب سے آخر میں ہیں، وہاں کھڑے ہو کے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ہو گیا، ادھر کھڑے ہو کے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ ان سے کہے تجھے زیادہ جلدی ہے تو بابا بہت ساری مسجدوں میں پہلے ہوتا ہے، یہ تیری تقدیر میں لکھا ہے، ابھی آنا بھی ہے تھے تو مرضی بھی اپنی کرانی ہے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا جناب، یہاں ہمارے ہاں نہیں چلتا، بہت زیادہ جلدی ہے تو بادشاہ یہاں تو میرے خیال ہے کو 1:15 والی جمعہ بھی ہوتا ہو، وہاں تشریف لے جایا کرے، خیر ہے وہاں پڑھ لیا کرے، پڑھنی ہے تو 2 رکعتیں ہی نے نا۔ ہم تو پہلے زمین سرخیز کرتے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کر کے زمین جو بنجر ہوتی ہے نا اس کو نئے سرے سے زرخیز کر کے پھر کہتے ہیں آجا نماز کے تیری 2 رکعتیں تیرے لیے معراج بنا۔ دونوں طرح کے بندوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے وقت رک جائے، جس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کرے مرے پتہ نہیں اتنے خطیب کوئی نواں آوے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے وہ میں کچھ دعائیں پہلے پڑھتا ہوں، سیدہ کے در کا سگ بن کے بیٹھتا ہوں، وہ جلدی جلدی میں ہو نہیں سکا، پورا ہفتہ درد میں گزر گئی ہے، کبھی ادھر درد ہے کبھی اتھوں نکل دی ہے، میں کہا درداں تو آڈیاں نے نکل دیاں ساڑھے چوں نے، بھئی ہر طرح کے بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اشارے کر رہے ہوتے۔ میں نے کہا علی کو کیسے ماننا ہے یہ بھی ہم سے نہ پوچھ، جس نے بھجوایا ہے یا اس سے پوچھ، جس نے ہاتھ بلند کر کے غدیر پہ منوایا ہے یا مصطفیٰ سے پوچھ، یا خود علی سے پوچھ آپ ہیں کیا۔ جب مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ منوایا ہے تو علی کو اللہ مان لے، اگر مولا منوایا ہے تو مولا مان لے، مسئلہ کیا ہے کس بات کا۔ ہاں اس لیے ماننا ویسے ہے جیسے اللہ منوانا چاہے، بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ آئیے اس سے اگلی بات کرتے، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، کائنات میں جتنا منفرد، آپ جتنے جمعے نہیں آئے ہم نے آپ کا انتظار کیا ہے، لازمی ہمارے ہاں آپ لازمی آیا کریں، کچھ چہرے ہوتے ہیں جن کی بڑی خواہش ہوتی ہے ہماری کہ آپ آتے رہیں۔ اچھا میرا یقین کریں میرا آج دل تھا کہ اگر آپ آج نہ آتے تو میں کسی سے پوچھتا بندہ لبو کدھر گیا۔ میں بہت سارے چہروں کی نا زیارت کا شوقین ہوتا ہوں، اس لیے اب جو بات آپ سے عرض کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ کائنات میں علی اتنا منفرد ہے، اتنا منفرد ہے، اتنا منفرد ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک 50 جگہ سے میں قرآن میں ثابت کر سکتا ہوں، قرآن نے بتایا کائنات علیحدہ ہے، علی علیحدہ۔ آئیے اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس آیت سے میں نے موضوع کے طور پہ پڑھا ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، حضور کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ کیا نام تھا؟ بیٹے کس کے تھے؟ حارث کے بیٹے تھے، زید ان کا نام تھا، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ وہ منہ ہے جس منہ سے وحی نکلتی ہے، واپس کر دیں جناب، لفظ نہیں، مردہ دل بن کے نہیں، زندہ زبانوں سے بولیے، ذرا سب کی سمجھ آ جائے۔ یہ وہی منہ ہے جہاں سے وہی وہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لب ہلتے مصطفیٰ کے دیکھو، بولتا خدا سنو۔ 5 6 7 سال کی عمر تھی، کہیں قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ڈاکو آئے، انہوں نے ان کو قید کر لیا، ماں باپ آگے چلے گئے، یہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جن کے ٹکڑوں پہ آج تک ہم سارے مجھ سمیت یہ ساری کائنات پل رہی ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے، ایک گود کا وہ ابو طالب کی ہے، ایک مال کا وہ سیدہ خدیجہ کا ہے سلام اللہ علیہا۔ آپ بکتے بکاتے آپ کی گود میں آ گئے، جب آپ کے ہاں آئے نا تو مصطفیٰ نے فرمایا جو خدیجہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہائے ہائے
ہائے ہائے، سلامت رہیں یار، خوش رہیں، جو خدیجہ کا ہے وہ ہمارا ہے. بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، جو خدیجہ کا ہے وہ ہمارا ہے. بیٹا بنا لیا، سلسلہ چلا. طواف کعبہ کرتے کرتے نا ایک دن جس علاقے سے زید بن حارثہ تھے، ان کے علاقے کا بندہ کوئی کر رہا تھا طواف، اس نے پہچان لیا. اس نے کہا سرکار کتھے؟ کہا میں تو کائنات کے کریم کے گھر میں ہوں. کہا تیری ماں فلاں ہے، باپ تیرا حارثہ ہے. کہا نہیں، ماں خدیجہ ہے، باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تیرا نہیں، میں تیرے بڑوں سے جا کے بات کرتا ہوں. وہ واپس گیا، اس نے جا کے بات کی. ان کو جب پتہ چلا ہمارا بیٹا وہاں ہے مدینہ میں، مکہ میں، وہ سارے مال متاع لے کر آئے، مال و متاع لے کر کے چلو وہاں دے کر اپنا بیٹا لے آئیں. آ کے عرض کرتے جیسے ہی آئے نا، اس کی ماں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اس بات کو ایسے ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ چہرے ہی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر عیسائیوں نے کہا تھا مباہلہ نہ کرو. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے ان کے چہرے دیکھے. اگر یہ کہہ دیں گے اللہ یہ ہے، یہ پہاڑ اٹھا کے ہمارے اوپر پھینک دے گا. کتنے چہرے گئے تھے؟ کانجی سانجی. اچھا، قریب آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ مال ہم سے لے لیں، بیٹا لوٹا دیں. کہا ہم مال لیتے نہیں ہیں، ہم تو مالا مال کرنے والے ہیں. ہم مال لیتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو بھکاری آتے ہیں اور عطا کر دیا جاتا ہے. حاتم طائی کا بیٹا تھا، بازار میں کھڑے ہو کر نا حاتم طائی کی سخاوتوں کا کچھ بیان کر رہا تھا. میرا بابا اتنا سخی تھا، حاتم طائی قبیلے کا تھا، سخی تھا، حاکم تھا. اتنا سخی تھا کہ میرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے. جو بھکاری آتا 8 دروازوں پہ آتا، اسے انکار نہیں ہوتا تھا، اسے ملتا تھا، عطا کیا جاتا. لوگ واہ واہ کرتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تب میرے خیال ہے یہ لفظ ہی نہیں تھا معاف کر. تب یہ لفظ ہی نہیں تھا، چل معاف کر. اب تو حساب لینا شروع ہو گئے. میں نے کہا کدے فروکی صاحب انہوں نے ویکھیا ہے؟ یہ سارے یہ بڑے مداری ہیں. میں کہا تیرے نالوں تو وڈے نے جڑا انہوں نے بھی پہچان لیا. میں نے کہا تو بھکاریوں کا بھی کاریگر ہے، تجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اس کے اندر، اس کا مطلب ہے تیرے اندر کا بھکاری بہت بڑا ہے. کمال ہو گئی. وہ مانگ رہا ہے، دے سکتا ہے، بسم اللہ. نہیں دے سکتا، نہیں. جہاں تو سمجھتا ہے وہ جگہ اچھی ہے، تو بابا تیرے مال کا تو مالک ہے، جہاں مرضی جا کے دے لے، تجھے کیا تکلیف ہے. عجیب طرح کے ماحول ہیں. ہمارے ہاں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. کیسے آئے؟ کہا ہمارا بیٹا ہے، لوٹا دے. کہا وہ چلا جائے تو چلا جائے، مال نہیں چاہیے، بس شرط اتنی ہے زید جانا چاہے، اس کی رضا ضروری ہے. میں اندر والی گل سمجھو، وہ چلا جائے تمہارے ساتھ، مگر اس کے جانے میں اس کی رضا ضروری ہے. پتر بھی انہاں دا ہے مگر رضا ضروری ہے. ان سے کہا، ماں نے کہا بیٹا بڑا تڑپتے ہیں تیرے لیے. باپ کہتا ہے بڑی تڑپ ہے تیرے لیے، مدتیں گزر گئی ہیں، آج تجھے بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے، چل. کہا اس سے بڑا کو گھر ہوتا تو چلا بھی جاتا. کائنات کے باپ اس باپ کے قدموں پہ قربان، اور کائنات کی مائیں اس ماں کے قدموں پہ قربان. میں کیسے جاؤں؟ ماں باپ واپس چلے گئے. زید نہیں گئے مصطفیٰ کو چھوڑ کر. منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے شادی کر دی، شادی ہو گئی. کچھ عرصہ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا. بڑی خاص بات، میاں بیوی، میں علی کی انفرادیت پڑھنا چاہتا ہوں جناب، منفرد ہے علی. کچھ دنوں کے بعد حضور نے شادی کر دی. شادی کچھ عرصہ چلی، شادی صحیح نہ چلی، میاں بیوی میں اختلاف رہتا تھا. ایک دن آ کے رو پڑے، کہتے حضور کیا کروں، بڑا ذلیل کرتی ہے. فرمایا چھوڑ دو، طلاق دے. زید نے طلاق دے دی. جس کو طلاق ملی اب وہ سخی کے پاس آ گئی، کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. فرمایا پھر؟
کہا میں اب کہاں جاؤں؟ کہا اللہ تیرے لیے کوئی اچھا دے گا۔ کہا جی اچھا کون آئے گا؟ فرمایا مجھ سے تو کائنات میں اچھا کسی نے اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حضور نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضور نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، شریکاں نو موقع مل گیا، نو نال شادی کر لی، بیٹا بنایا تھا پھر اس کے ساتھ شادی کر لی، بیٹا بنایا تھا اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل جا کے اس امت سے کہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تم مردوں میں سے محمد کسی مرد کا باپ نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تو رسول ہے اللہ کا، وخاتم النبیین، اس کو باپ نہ بناؤ، یا خاتم النبیین مانو یا ختم الرسول مانو۔ آ کے رشتہ داریاں نکالتے پھرتے ہو۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی رشتہ نہیں بنانے دیا مصطفیٰ کے ساتھ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد ہمارا باپ ہے۔ یہ بات اندر آ گئی ہے یہاں تک؟ سارے ہلائیں جی تھوڑا سا، اندر آ گئی یہ بات کہ قرآن کی نص کہتی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ملک اکبر صاحب کوئی نہیں کہہ سکتا، سیاف صاحب کے پیچھے جتنے دوست بیٹھے ہو کوئی نہیں کہہ سکتا، جی کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر جب مباہلے کی بات آئی تو مصطفیٰ کے بیٹے چاہیے تھے، کہا کوئی نہیں کہہ سکتا، علی کے بیٹے کہہ سکتے ہیں محمد ہمارا باپ ہے۔ اچھا کوئی کہنے کی بات نہیں، کہا تم نہ کہنا، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہے، محبوب ان کے ساتھ بحث نہ کر، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تسی اپنے پتر لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ بیٹا تو کہنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں تھی، کہا نہیں باپ کہنے کی اجازت نہیں ہے، حضور جس کو کہہ دیں وہ بن جاتا ہے۔ کائنات میں علی منفرد ہے جس کی اولاد مصطفیٰ کو بابا کہہ سکتی ہے۔ مصطفیٰ کے ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہے امام محمد جعفر الصادق، نظر اللہ نیاز حسین دی۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ کے حضور کے بیٹوں میں ایک بیٹے۔ اچھا پھر اللہ نے یہ کائنات کا نظام وہاں تک نہیں رکھا کہ صرف حسن اور حسین کہہ سکتے ہیں۔ آج رات جو سیدوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے بھی کہتے ہیں آل نبی، یہ ہے آل نبی۔ میں نے کہا جناب آپ ہم سے اکثر شکوہ کرتے ہیں تم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم نے کہا ہم کرتے ہیں، جس انداز سے کرتے ہیں آپ قبول نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کا ذکر کریں، چھیڑیں جی ذکر صحابہ، جی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر صحابہ یہ ہے کہ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سب پہ صدقہ حلال ہے، سیدوں کے گھر میں آج رات جو پیدا ہو اس پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ نظام فاروقی نے نہیں بنایا، مالک نے بنایا ہے۔ اور فرمایا صرف علی دے سارے پتراں تے نہیں، جو فاطمی ہو اس پہ حرام ہے۔ کیوں؟ آپ جی ذرا دیکھنا جی، سر اٹھانا، آنکھ بھی کان دونوں چیزیں کھولنا ذرا۔ کیوں جی؟ حضور کی تو 4 بیٹی ہیں، سو جاؤ جو جاگے ہو دسے ہو جی، حضور کی تو 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اس بحث میں ہم نہیں جاتے، صدقہ ہی فیصلہ کر دے گا کس پہ حلال ہے۔ انہیں کی بولنا بندا سی، باقی ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ ہم اہل سنت کے عقائد کو تھوڑا چھیڑتے ہیں بھائی جان، جتنے بھی کہیں حضور نے جس کو بھی اپنا کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، زید کو بھی تو کہا، اوروں جس کو حضور کہہ دیں، ہم تو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، مگر صدقہ فیصلہ کرتا ہے حلال کس پہ ہے۔
حرام کس پہ ہے؟ آپ صدقہ کھا سکتے ہیں، سیدہ دا پتر نہیں کھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی فرق تو ہے نا جو اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام جعفر الصادق ان بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں جنہیں ثانی علی کہا جاتا ہے، جنہیں ثانی علی کہا جاتا ہے۔ جو دوسرا علی کائنات میں آیا وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے روپ میں آیا۔ آپ کے یہ کتاب ہے، یہ اہل تشیع کی نہیں لکھی ہوئی، اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک حوالہ بھی اہل تشیع کی کتاب کا نہیں ہے۔ اس کا نام ہے امام الصبح صادق فی فضائل امام جعفر الصادق، یہ کتاب ہے۔ اچھا، آپ کو یہ شکوہ بھی نہ رہے، ہمیشہ منہاج القرآن کی بات کرتے ہیں۔ منہاج القرآن کا ظرف اتنا وسیع ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی اپنے تمہارے کی بات ہی کبھی نہیں کی۔ جو بھی سچی بات کرے وہ ہمارا ہی ہے، جو صادقوں کے ساتھ ہو جائے وہی ہمارا ہے، جو صادقوں کے ساتھ ہو جائے وہی ہمارا ہے۔ علی کی انفرادیت ایک اور بھی ہے، میں اس بات پہ بعد میں آتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی ہے، اور وہ بھی حوالہ اہل سنت کی کتابوں کا ہے۔ علی جب بھی کسی کے ساتھ لڑا ہے اپنی وجہ سے نہیں لڑا۔ بندہ ایک سامنے آ کے کہتا ہے بہت ساری گودیں تو نے علی اجاڑی ہیں، جنہ دیاں اجڑیاں نے ہجے بھی نہیں سمجھ آئی۔ وہ درد کیسا تھا، تم نے بڑی گودیں اجاڑ دی ہیں۔ میں نے کہا باقیاں دیاں اجڑیاں تانوں یاد نہیں، حیا نہیں، بڑی گودیں اجاڑی ہیں۔ آپ مسکرا کے فرمایا علی خود نہیں کسی سے لڑتا۔ علامہ مدثر صاحب آپ کی ساری توجہ، باقیوں کی مرضی کی توجہ جی کر لیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی نے اعتراض بھی کرنا ہو تو توجہ سے سن کے بعد میں اعتراض کرے، ایویں اتوں دی لنگا کے بعد دے وچ آپ ہی پھسنا جے۔ پہلے توجہ نال سن لو، بعد اعتراض کرے اور رج کے کرے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور مولا کائنات لڑتے لڑتے کسی کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے۔ یہ روایت شیعہ کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں۔ جب آپ اس کو مارنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، ایڈے ایڈے نکے نکے بچیاں نے پڑے ہیں، اس نے منہ پہ تھوک دیا تو حضور مولا کائنات نے اسے قتل کر دیا تھا۔ نیچے اتر گئے، کیوں بھلا؟ کیوں؟ اس نے کہا جی اب تو آسان تھا، جلدی کرتے۔ فرمایا علی اپنی وجہ سے نہیں کسی کے ساتھ لڑتا، علی اپنی وجہ سے کسی کے ساتھ نہیں لڑتا، سلامت رہے۔ علی اپنی وجہ سے، اب چونکہ تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں دو چار بندوں کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں، پہلے سمجھ لیں پھر بات کیجئے گا۔ اب میرا اپنا غصہ اتنا بھی شامل ہو، علی کسی سے نہیں لڑتا۔ میں آنکھ بند کرتا ہوں، آپ آنکھ ملائے بغیر بولیں، علی خود کسی سے نہیں لڑتا۔ علی جس کے ساتھ بھی لڑتا ہے یا اللہ کے حکم سے لڑتا ہے یا مصطفیٰ کی رضا سے لڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اٹھا ملا کے سر پہ رکھ، جو بھی علی سے لڑا ہے یا وہ اللہ کا دشمن ہے یا رسول کا دشمن ہے۔ تو رضی اللہ عنہ کہ تیرے مقدر، میں کیا کہوں؟ میں نے یہ دیکھا ہے جو علی کے ساتھ تلوار اٹھائے یا وہ خدا کا دشمن ہے یا وہ رسول کا دشمن ہے۔ ہاں، اس کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ ایک بار آپ کی خدمت میں نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں نے یہاں نشانی رکھی ہے سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے غالباً 260 ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ کے حضور ایک بات کہی تھی، مالک تو کیسے زندگی عطا کرتا ہے اور موت کیسے عطا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، یہ آگے جی 260 نمبر آیت ہے۔ وہ نشانی یہاں کہیں رکھی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ نشانیاں پکیاں لانیاں چاہیے۔
یہ نہ وہ بعد میں ڈھونڈتے پھریں، یہ تو مجھے یاد تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرے جب ابراہیم نے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموت، جب ابراہیم نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قالا، بڑی خاص بات ہے، گفتگو کا انداز دیکھیے، قالا اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں، ابراہیم ایمان نہیں، قالا بلا مالک مانتے ہیں نا، کیوں نہیں مانا۔ بھائی جان یہ عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، حضور شیخ الاسلام نے اس میں لکھا ہے مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا قالا، ارشاد ہوا اولم، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کی قالا بلا، اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، یہ عرفان القرآن ہے، کیوں ہے، کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، اے دل مطمئن ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندگی کیسے دیتا ہے، موت کیسے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اب اس طرح کر، میں تجھے نہیں دکھاتا، کام تو کر۔ کیا؟ قالا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے، فصرہن، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر۔ نہیں دیکھا کئی بار لوگوں کے ہاتھ میں بٹیرے ہوتے ہیں، باقیاں دے اڑ جاندے نے، انہاں دا نہیں اڑدا، وہ ایک چٹکی مار دے نے انہاں کول آندا ہے۔ نہیں خیر ہے، اور سانو بٹیرے والیاں دا بھی پتہ ہے جی، اسی کو سیدھے سادھے بندے تھوڑے ہیں جناب، تہاڈے جیسے ہی ہیں۔ ہاں مانوس کر، مانوس کیا جاتا ہے نا، جس گھر کا کبوتر ہو اسی گھر میں واپس آتا ہے۔ میں نے رکھا تھا، وہ ایک میرا تھا وہ چلا گیا، او بھائی شرط لان واسطے نہیں، کل نو مروا نہ دیو، ویسے ہی آ گئے تھے تو میں نے بڑھانے شروع کر دیے، کبھی کی بات ہے۔ ان میں ایک تھا ایسا، وہ چلا گیا کہیں بیچارہ، اس کو کسی نے پکڑ لیا، اس کے پر کاٹ دیے، جب 3 مہینوں کے بعد اس کے پر ہے سیدھا ہمارے گھر آیا، کیونکہ جہاں مانوس تھا وہیں آتا ہے۔ کہا پہلے مانوس کر، پھر کیا کر، فصرہن الیک ثم اجعل علی، پھر کر ان کو ذبح کر کے نا ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھا۔ کتنے پرندے؟ 4 دا بھی یہ دے وچ ہی ذکر ہے۔ فیاض بھائی بس جی میں تسی ہس دیو، 2-4 لینا چھڑ کے بھی ہس پہننا تو بس گل سمجھ آ جاندی ہے۔ تو ان کو کر، پھر کیا کر، علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب ان کو الگ الگ کر پھر انہیں بلا۔ وہ جب مانوس ہوں گے نا تو ان کے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے گوشت آپس میں ملا کے رکھائے گا، انہیں جب تو بلائے گا تیری محبت ایسی ہے وہ تیرے پاس ہی آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھ کہ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں قیمہ بنا دی۔ کھالی شالی بھی لائی ہونی ہے، تو صرف سیاستہ نے لائی ہے۔ مجھے کہتے فاروقی صاحب سیاست کی بات نہ کیا کریں، ہم نے کہا کوئی غیر سیاسی ہیں جناب، ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیاسی ہیں جناب۔ سیاست کی وجہ سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا جی، ہمارے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بابا جی ناراض رہو۔ ہاں اب ہم آپ کی ناراضگی کے لیے نظام کی بات ہی کرنا چھوڑ دیں، ہم تو پیدا ہی نظام کو بدلنے کے لیے کیے گئے ہیں جناب، اپنا پیدا کرنے کا مقصد بھول جائیں جناب، ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی رشتہ داری ویکھیے کہ کزن نے ناراض نہ ہو جان، تو بابا جی کزن بھی ناراض ہوں ہی رہتے ہیں، خیر ہے کوئی گل نہیں، تو خیر ہے ناراضگی نہ کریں، سچ کا سامنا کیا کریں جناب۔ ایک منڈی لگتی آپ نے تب دیکھی تھی، ایک آج لگ رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں، جب لگ رہی ہے تو جب منڈیاں لگیں گی، بولیاں لگیں گی، تم کو طاہر القادری یاد آئے گا۔ سارے بکتے رہے، کسی نے کہا تھا میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، میرے تو جوتے کا تسمہ بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ بات ہے، یہ نہ کریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ گدھے گھوڑے کا ایک ہی مول آپ نے دیکھ لیا ہے جناب۔ دیکھیں ذرا اس بات کو دیکھیں، آپ نے پھر اس طرح کیا، وہ کھال اتاری، ان کا آپس میں قیمہ مکس کر کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ کے نا، پتہ نہیں کس بولی میں بلایا تھا کہ کٹ کر بھی پھر ابراہیم کے پاس آ گئے۔ میرا لفظ واپس کریں یار، یا اس کو اندر اتاریں ذرا بات کو، کیسی محبت تھی، ایسی محبت چاہیے حضور کی آل کے ساتھ۔
کہ کٹ بھی جاؤ قیامت کے دن جب وہ کہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کا یزید امام ہو وہ یزید کے ہاں چلا جائے، جس کا حسین امام ہو وہ حسین کے ہاں چلا جائے۔ مانوس اتنے ہو جاؤ۔ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ چھڑ گیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کسی نے کہا جی انج بھی ہو جاندہ ہے؟ فرمایا میں کر کے دکھاؤں؟ سر ہلائیں جی، میں کر کے دکھاؤں؟ آپ بھی کریں گے؟ فرمایا اس نبوت کی محافظت ولایت میں ہے اور اس ولایت کے بیٹے ہم ہیں، ہم حجت اللہ ہیں، اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں۔ بھائی جان یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ سنیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ آپ نے کہا جی دکھاؤ، ورنہ انے ہوندے تو کہندے جی ٹھیک ہے اسی ویسے ہی مان لے۔ انہوں نے کہا جی دکھاؤ۔ آپ نے کہا 4 پرندے، ایک مور، ایک کوا، ایک کبوتر، ایک اور ذکر ہے، ان کو پکڑا، ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے قیمہ کیا، آپس میں آل کر رہی ہے، مکس کر کے رکھ دیا وہاں۔ اب یہ نہیں کہا اب بلانے والا ابراہیم نہیں جعفر ہے، مگر جعفر وہ نہیں، جعفر الصادق ہے۔ صادق، صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے ویسا اللہ بھی کر دے۔ ان کو بلایا، وہ سارے آ گئے، جس کے بلانے پہ پرندے کٹ کر آ گئے، ان کے اپنے ساتھ اس امت نے کیا حال کیا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت گزری ہے 25 رجب کو۔ آپ کے ساتھ زندان میں رکھ کے جو ظلم و ستم کیے گئے وہ ایک الگ داستان ہے۔ آپ پنجابی میں کہتے ہیں مویاں دے پچھے تے شیطان بھی لے جاندہ ہے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو کم از کم حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ شہادت کے بعد دفنانے تو دیا جاتا۔ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ دفنانے نہیں دیا گیا، بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں بغداد کے پل پہ رکھ کے بکواسات کی گئی۔ یہ قوم کیسے منہ دکھائے گی جا کر اس محمد کو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے بیٹوں کے ساتھ اس قوم نے یہ حال کیا ہے۔ وہ تو کچھ اپنے تھے جنہوں نے وہاں سے چھڑوایا اور جا کر غسل دینے سے پہلے چابیاں ان کے پاس تھی، انہوں نے بیڑیاں کاٹ کر الگ کی کسی ایک کے ساتھ۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر دور میں کربلا چلتی آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کربلا نہیں ہے؟ آج بھی کربلا ہے۔ آج یزید اس سے طاقتور یزید ہے۔ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ وہ وجود حسین کا منکر تھا، یہ ذکر حسین کا منکر ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ذکر وہ ہے جو زندہ کر جاتا ہے دلوں کو بھی، انسانوں کو۔ دیکھنا ان کی مودت وہ ہے جہاں فرقے نہیں ہوتے۔ آپ سارے جی دیکھنا جی ذرا سارے، جہاں فرقے نہیں ہوتے۔ مجھے رات جیسے نقیبوں میں حاجی شیر دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں میرا رات خطاب تھا، وہ نقیبوں کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے نازش اہل سنت فلانا اہل سنت فلانا اہل سنت فلاں فلاں فکر رضا کے فلاں کے فلاں کے فلاں کے حامل۔ میں نے کہا کدے بندہ کو بندہ ویک کے بھی گل کر لیا کرو۔ جو فکر آپ کی ہے، آپ کو میرے سامنے قرآن تھا، میں نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آپ کی فکر جدا ہے، ہماری فکر جدا ہے۔ آپ کی فکر ہماری فکر ایک نہیں ہے۔ تمہاری فکر کل سے چلی ہے، ہماری فکر در رسالت سے چلی ہے۔ تم لوگوں کو فرقے میں لانا چاہتے ہو، ہم فرقے مٹا کر ایک امت بنانا چاہتے ہیں۔ تمہاری پہچان ہے کہ یہ فلاں مسلک ہے، مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم منہاج القرآن کا مسلک کوئی نہیں ہے۔ منہاج القرآن کا ایک مذہب ہے، اس کا نام حسینیت ہے۔ ہم کل کے یزیدوں کے بھی خلاف تھے، ہم آج کے یزیدوں کے بھی خلاف ہیں، اس لیے ہر ایک کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس لشکر حسینی کا یہ جو قافلہ ہے، لشکر ہے، اس کا سربراہ جو نوکر حسین ہے، اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔
ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جانشین ہیں، ہم تو سگوں میں بیٹھ جائیں تو اس قابل بھی نہیں۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا مشن سیدہ کائنات کے جوڑوں کی غلامی ہے، وہی طاہر القادری ہے جس نے کہا تھا کہ جو شام کے بازاروں میں زینب پھرائی جا رہی تھی نا، وہ زینب نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کی پگ کو پھرایا جا رہا تھا۔ جن کے ساتھ وفا کرنی تھی ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ کبھی انگوروں میں پہلے بیٹیاں دیتے، پھر انگوروں میں یا کبھی کچھ زہر ملا کر دی جاتی ہے۔ مجھے رات کہنے لگے مولا حسن مجتبیٰ کی کوئی شان پڑھ دیں، میں نے کہا حسن وہ ہے جو حسین سے بھی بڑا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو حسین سے بھی بڑا ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ جس کے ہاں اقتدار کا نہیں مسئلہ، انہیں امت کو بچانا ہوتا ہے۔ منہاج القرآن سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے۔ ہم نے اقتدار کو نہیں دیکھا، ہم نے اس امت کو دیکھا۔ ہم نے کہا ہے جو جہاں سے ہے، جہاں جس مسلک سے ہو، مسلک رکھو بابا، جس مسلک میں جینا چاہتے ہو۔ ہم نے مسلک چھڑوانا نہیں ہے، مگر آپ ہمیں پابند نہ کریں، ہم آپ کو نہیں کرتے۔ آؤ جو مشترکہ چیزیں ہیں اس پہ آ جاؤ۔ مشترکہ کاز آپ کا دشمن ایک ہے، وہ نظام ہے، وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے۔ با یزید بستامی کو بھی لے آؤ گے نا، اس نظام میں وہ یہی کرے گا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ گاڑی چلانے کے لیے نا اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ کہے جی بندہ ہے ایمان والا، اس سے کہیں گاڑی چلوائیں، اسے تو چلانی نہیں آتی، ایمان کو چاٹ کے کھائیں گے۔ نظام آپ کو چلنے نہیں دیتا۔ جب آپ کو چلنے ہی نہیں دے رہا تو بابا اب بھی موقع ہے۔ آپ کہتے ہیں ڈلیاں بیراندہ ہون بھی کچھ نہیں بگڑے، آ جاؤ۔ یہ نظام آخری سسکیوں پہ ہے، آپ نہیں اٹھیں گے، کل کو اٹھانے والا وہ کہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں، اقبال کہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ کل کو پلانے والے نہ رہے تو پھر کیا کرو گے؟ آج جو شعور دے رہا ہے، جو بلا رہا ہے، یاد رکھنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی شخصیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس نظام کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے بھی شخصیت پرستی نہیں سکھائی تھی، ایک نظام دیا تھا۔ نظام کیا تھا؟ ایک ابو جہل کا نظام تھا جس میں بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی۔ جواب میں مصطفیٰ کا نظام کیا تھا کہ بیٹی آ جاتی تو حضور کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھا دے۔ یہ وہ نظام ہے۔ اسی نظام کو بچانے کے لیے مولا حسین جب نکلے تھے تو یزیدیوں کا اسلام کوئی اور نہیں تھا، یہی دین کو مانتے تھے، یہی کلمہ پڑھتے تھے، یہی نماز پڑھتے تھے، یہی رکوع کرتے تھے، یہی سجدے، وہ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہتے تھے جناب، یہی قرآن پڑھتے تھے۔ مگر ان کے قرآن میں اور حسینیوں کے قرآن میں ایک فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ ان کی فکر یزیدی تھی، ان کی فکر حسینی تھی۔ یہاں پہ اینک لگا کے نا، حسینی فکر کی اینک لگا کے اس کو پڑھو، یہ ہدایت دیتا ہے۔ نظام کا جواب قتل سے نہیں دیا جاتا، نظام کا جواب نظام سے دیا جاتا ہے۔ متبادل نظام تیار ہے، دیر کس بات کی ہے؟ فرشتوں نے آ کے یہاں نافذ نہیں کرنا۔ یہ قوم جو خود نہیں اٹھتی، اللہ کہتا ہے میں اسے خود ہی نہیں اٹھاتا۔ جس کو اپنا آپ کا احساس نہیں، آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا صادقوں کے ساتھ مل جانا۔ آپ کو بتانا پڑے گا، ہمارا دل اگر اس صادق کے ساتھ ہے نا، ہماری روح بھی انہی کے ساتھ ہے، ہمارا بدن بھی انہی کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ منافقانہ پالیسی چھوڑ کر، ہاں عوام الناس منافق نہیں ہوتی، عوام الناس مجبور ہوتی ہے۔ آپ مجبوریوں کی زنجیروں کو توڑ دیں، اٹھیں۔ زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بیڑیوں میں بغداد کے پل پہ رکھ کر، یہ کوئی بات بہت بعد کی بات ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تو تیر مارے گئے۔ وہ تو زمانہ ہی کچھ زیادہ نہیں گزرا تھا یار، رسول کے متصل بعد کے زمانے کی بات ہے۔ آپ کا جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان نہیں گیا، گھر لایا گیا کہ رسول کے ماننے والوں نے رسول کے اس حجرے میں امام حسن مجتبیٰ کو دفن نہیں ہونے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جو نظام رکھ کے گئے تھے مصطفیٰ، اب بنا کے دیکھ گئے تھے، اس کے بعد غاصب کچھ ایسے آ گئے خلافت راشدہ کے بعد جنہوں نے اس نظام کی پاسداری نہیں کی۔ آج کوئی
جس طرح کی مرضی بات کرتا پھرے. آج بھی نظام کی ضرورت ہے اور نظام نیا نہیں آئے گا. جو نظام حضور دے گئے ہیں اس نظام کو لاگو کرنا ہے. آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے قائد کی ضرورت ہوتی ہے. قائد آج بھی آواز دے رہا ہے. پاکستان عوامی تحریک آواز دے رہی ہے. منہاج القرآن آواز دے رہی ہے. لوگوں آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ورنہ کل کو سوائے پچھتانے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. فقیرہ نہ آئے، صدا کر چلے، سدا خوش رہیں، دعا کر چلے. العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.